نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آگے دیکھیں گے دین اسلام کے کتنے درجات ہیں۔ دین اسلام کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 احسان۔ دین اسلام کا پہلا درجہ اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام سے مراد اللہ تعالی کی توحید پر ایمان لا کر اس کی اطاعت اختیار کرتے ہوئے اس کا فرما بردار ہو جانا اور شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرنا۔ نمبر 2 اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر اٹھائی گئی۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود یعنی کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 8۔ یہاں پہ درجات کے حوالے سے ممکن ہے آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہو۔ دین کو قبول کرنے کے بعد سب لوگوں کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی۔ اس دین میں کوئی بہت آگے نکل جاتا ہے اور کوئی ابتدائی درجے پر ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کیٹیگریز ہیں۔ پہلا درجہ لوور لیول کیا ہے؟ اسلام کہ انٹری ہو گئی، ابھی بہت آگے نہیں گئے۔ دوسرا درجہ ایمان ہے اور تیسرا احسان۔ تینوں کو ہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام سے کیا مراد ہے۔ اسلام سے مراد اللہ کی توحید پر ایمان لا کر اس کی اطاعت اختیار کرتے ہوئے فرما بردار ہو جانا، یعنی منیمم لیول بھی یہ ہے اقرار کے ساتھ تسلیم، یعنی ان احکامات کو تسلیم کرنا اور فرما بردار ہونا۔ کم از کم شرط یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا اس کا فرما بردار ہو جانا، یہ اسلام ہے۔ پھر جو لوگ کچھ باتیں مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، وہ کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ وہ فاسق ہوتے ہیں، مسلم نہیں ہوتے۔ تو فاسق کون ہوتا ہے؟ جو دین اسلام پر چلتا ہے لیکن کچھ باتوں میں نہیں چلتا، وہاں پر اطاعت کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ مسلمان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، لیکن اس کے کاموں کی کوالٹی کس طرح سے امپروو ہوتی ہے؟ جتنا جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنی اتنی کوالٹی بہتر ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کے اعمال میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے کلاس 1 کا بچہ بھی لکھتا ہے، لیکن ماسٹرز لیول کا بچہ کس طرح سے لکھتا ہے؟ دونوں کے لکھنے میں بہت فرق ہے۔ یہ پختگی کیسے آتی ہے؟ گریجولی، آہستہ آہستہ۔ اگر رائٹنگ سکل کے لحاظ سے دیکھیں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ ابتدا میں پہلے تو یعنی بیٹھتا بھی نہیں، پھر بیٹھنے لگ جاتا ہے، پھر کرال کرتا ہے، جب یہ شروع میں چلتا ہے اور پھر جب وہ تیز بھاگتا ہے، کیا دونوں درجے برابر ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح سے اسلام میں بھی لوگ برابر نہیں ہوتے۔ دین اسلام کو قبول کرنے والوں کی 3 کیٹیگریز ہو جاتی ہیں۔ پہلی کیٹیگری پر وہ ہے جو کم از کم اقرار کر کے تسلیم کر کے ان پر عمل پیرا ہو جائے، فرما بردار بن جائے۔ پھر اگلی کیٹیگری ہے ایمان کی، اور احسان کیا ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں منیمم لیول پر اسلام، ایمان اور احسان کا پتہ تو ہونا چاہیے کہ یہ جو اپ گریڈیشن ہے یہ کیسے ہوتی ہے۔ ایک پرائمری سکول والا پروموٹ ہو جاتا ہے، ہر دنیا کا بندہ جانتا ہے کہ اس کی پروموشن ہوگی، کس طرح سے وہ اگلے سکول میں چلا جائے گا، ہائی سکول میں، پھر ہائر سیکنڈری سکول میں یا کالج میں، پھر کالج سے یونیورسٹی میں۔ یہ اپ گریڈیشن ہوتی ہے نا۔ جیسے کوئی شخص جاب شروع کرتا ہے تو ابتدا میں جس سکیل پر وہ جاب کرتا ہے ہمیشہ وہی نہیں رہتا۔ جتنی اس کے کام میں پختگی آتی ہے، ریکوائرمنٹس اور پوری کرتا ہے، مثلا کوئی گریڈ 17 میں ہے، پھر وہ 18 میں چلا جاتا ہے، پھر وہ 19، 20، 21، 22، یعنی آگے اس کی اپ گریڈیشن ہوتی جاتی ہے۔
ترقی کرنا انسان کی عظیم چاہتوں میں سے، تمناؤں میں سے کہ انسان ترقی کرے، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ اسلام میں ترقی کرنے کو آج کا مسلمان نہیں جانتا کہ اسلام میں ترقی کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ درجات دراصل اسی مقصد کے لیے قائم ہے، اور یہ رسول اللہ کے عہد سے اسلام میں ترقی اسی طرح سے ہوگی۔ مثال کے طور پر حضرت جبریل علیہ السلام جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے سوال کیے تھے رسول اللہ سے، مل اسلام، پہلے اسلام کے بارے میں، اسلام کیا ہے، مل ایمان، ایمان کیا ہے، مل احسان، احسان کیا ہے۔ جو جواب اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، الحمدللہ ان لوگوں نے اپنے سینوں اور اپنے عمل میں محفوظ کیا، آج بھی ایک حرف کی تبدیلی کے بغیر بات وہی۔ تو مسلمان یہ جانتے ہیں کہ اصولوں پر فکسڈ اور فوکسڈ رہنا چاہیے۔ جو بنیادی چیزیں یہ کہیں کسی جگہ نہیں بدلیں گی۔ مسلمانوں کو ہمیشہ اس غلط فہمی میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ آپ کے تو فرقے ہی بہت ہیں، کس کی مانے کس کی نہ مانے، اللہ کی مان لیں بس ختم، رسول اللہ کی مان لیں۔ آپ جتنا پڑھیں گے نا دین کو، آپ کو پتا چلے گا کہ دین کی بنیادوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بنیادی امور میں کوئی اختلاف نہیں۔ محض اختلافات کو سامنے رکھ کے پوری اسلامی دنیا کو دین سے دور کر دیا۔ تو آپ دیکھیے خوشی ہو رہی ہے اس بات پہ کہ اپ گریڈیشن کا پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے ترقی کیسے کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور بالکل ابتدا میں ہی اس کی وضاحت ہے کہ آپ جس دین کو قبول کرنے والے ہیں اس دین میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم پہلی بات دیکھ رہے ہیں، منیمم لیول یہ ہے اقرار اور اللہ کے احکامات کو تسلیم کرنا، اور تیسرے نمبر پر فرما بردار ہونا۔ یہ اسلام ہے، اس کے بغیر کوئی اسلام پر نہیں ہے، دھوکہ ہے، غلط فہمی ہے۔ اسی طرح سے اسلام ہی میں ایک اور بات شامل ہے، یعنی جیسے اسلام کے احکامات قبول کر کے فرما بردار بننا، ایسے ہی شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرنا بھی اسلام میں آتا ہے۔ شرک کی حقیقت کو سمجھنا اور شرک سے خود کو پاک کرنا، اس سے بری و ذمہ ہونا، اور جو لوگ شرک کرنے والے ان سے الگ ہو جانا، ان سے برات کا اظہار کرنا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کے بغیر انسان انہی کے ساتھ کنسیڈر کیا جائے گا۔ اگرچہ انسان اسلام قبول کر لے، اب اس کو ملا جلا رہنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے عقائد کو، اپنے دین کو دوسروں کے ساتھ ملا کے رکھے، اس کی گنجائش نہیں ہے دین۔ شرک اور اہل شرک سے جب تک برات کا اظہار نہیں کرتا تو اس کا اسلام ہی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسری بات ہم نے دیکھی تھی کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور یہاں ہم نے حضرت ابن عمر سے روایت دیکھی، 5 چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سچا کاٹ دیجئے یہاں سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اور نماز قائم کرنا، اس کا مطلب ہے جو نماز قائم نہیں کرتا وہ کہاں جاتا ہے؟ دیکھنے کی بات ہے نا۔ زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ 5 بنیادیں۔ اگر کوئی ان 5 بنیادوں جن پر پورے دین کی عمارت اٹھتی ہے، اگر کوئی ان کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہتا۔ مثلا جیسے فرض کریں کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کفر اور شرک میں فرق کرنے والی چیز نماز، اور آپ نے فرمایا ہمارے اور ان مشرکوں اور کافروں کے درمیان معاہدہ نماز کی بنیاد پر ہے، عہد کی بنیاد یہ ہے، جس نے اس عہد کو نبھایا وہ اسلام میں ہے، جس نے نہیں نبھایا وہ دائرہ اسلام میں نہیں ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جب اس نے ایک نماز چھوڑی ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو چکا ہے، چاہے وہ اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، یا دنیا کے تمام افراد اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی باتیں بدلنے والی نہیں، اللہ کے کلمات بدلنے والے نہیں، اللہ کا طریقہ کار بدلنے والا نہیں، دین طے شدہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کوئی شخص ایک نماز پڑھ لیتا ہے، اگلی مس کر دیتا ہے، اب وہ پھر دوبارہ نماز پڑھ لیتا ہے، نہ توبہ کرتا ہے، نہ کوئی سلسلہ جاری رکھتا ہے، وہ اسلام پر نہیں ہے، وہ فاسق ہے۔ فاسق ہے، کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا۔ اگر کسی نے نماز ترک کر دی، کوئی ایک نماز بھی ترک کی اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس پر اہل اسلام کے احکامات لاگو نہیں ہوں گے، اور اس کے احکامات بہت شدید ہیں۔ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا،
جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جا سکتا. جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. بہت سخت احکامات ہیں اس کے. اور اگر ہماری سوسائٹی میں آج مساجد خالی ہیں تو اسی وجہ سے کہ اس حقیقت کا پتہ نہیں. یہاں پر اسلام کے ارکان کے حوالے سے دوسرے رکن کو بھی دیکھیں گے، زکوٰۃ. حضرت ابوبکر صدیق نے جس وقت مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے کی ٹھانی، اس موقع پر حضرت عمر نے کہا وہ نماز پڑھتے ہیں، کیا آپ ان کے خلاف تلوار اٹھائیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم جب تک یہ صلاۃ اور زکوٰۃ میں فرق کرتے رہیں گے میں ان کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا. آج افراد اور حکومتوں کا یہی حال ہے، نہ صلاۃ نہ زکوٰۃ، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان محسوس کریں، اصلاً مسلمان نہیں ہیں، اصلاً اسلام پر نہیں ہے. اسی طرح سے حج کے بارے میں حضرت علی کا قول ہے، جس نے استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کیا اس کو چاہیے کہ وہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. رکن جو ہے وہ کسی چیز کی بنیاد ہوتی ہے، بنیاد نہ رہے تو عمارت نہیں رہتی. یہ سادہ سا اصول ہے. جب انسان کا دل پریشان ہوتا ہے نا اپنے حالات پر، اس کے لیے رب تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہے وہ استغفار کا ہے. استغفر اللہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رخ کرنے اور اپنے دین کو قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان کے حوالے سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ایمان کیا ہے. شریعت کی اصطلاح میں ایمان دل کے اعتقاد، زبان کے اقرار اور اعضاء کے عمل کا نام ہے. ہم نے ایمان کا اصطلاحی مفہوم دیکھا، تینوں باتیں دیکھیں گے. ایمان دل کے اعتقاد کا نام ہے، یعنی ایمان کے درجے تک انسان اسی وقت پہنچتا ہے جب یقین دل کے اندر اتر آئے. اب جانتے ہیں انسانی زندگی کی مجبوری ہے، انسان جس چیز کو سمجھتا ہے اور اپنے لیے نفع مند محسوس کرتا ہے وہ چیز اس کے دل کے اندر اترتی ہے. کم از کم درجہ اس کا یہ ہے کہ انسان اس کو اچھا جانے. جس چیز کا انسان کو علم نہیں ہوتا یا جس چیز کو انسان اچھا نہیں سمجھتا تو اس کو دل کے اندر جگہ نہیں دیتا. تو ایمان دل کا اعتقاد کیسے بنتا ہے، یا دل کے اندر رب کی بات کیسے جگہ پکڑتی ہے؟ علم کے توسط سے. انسان پہلے جانتا ہے، پھر سمجھتا ہے، پھر وہ بات دل کے اندر اتر آتی ہے. یہ دل کا اعتقاد ہے. جو بات دل کے اندر گہری جگہ بنا لیتی ہے، اپنی جڑیں جما لیتی ہے، اس کا اظہار انسان کی زبان سے ہوتا ہے اور اعضاء بھی ویسا ہی عمل کرتے ہیں. یہ کوارڈینیشن کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یقین کی مضبوطی کی وجہ سے. ہم پہلے دیکھ آئے ہیں کہ عقیدہ وہ بیج ہے جو دل کے اندر اگتا ہے اور جس کے اثرات انسان کے اعمال میں نظر آتے ہیں، زندگی میں نظر آتے ہیں. یا عقیدے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی عمارت کی بنیاد ہو. جتنی کوئی بنیاد مضبوط ہوتی ہے اتنی ہی عمارت مضبوط ہوتی ہے. تو دل کا اعتقاد جتنا پختہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ زبان کا اقرار اور اعضاء کا عمل درست ہوتا چلا جاتا ہے. تو ایمان کا تینوں چیزوں سے تعلق ہے، دل، زبان اور عمل. اور اگر آپ دیکھیے اعمال کو آپ تقسیم کرنا چاہیں تو یہی تین چیزیں تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ہم. یا تو دل کا عمل ہوتا ہے، یا زبان کا، یا اعضاء کا. تو ایمان کا تعلق دل سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے اور عمل سے بھی ہے. دوسری اہم بات ایمان کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان، یہ ایمان جو ہے دو شہادتیں ہیں. ان کے بغیر انسان اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا اور یہ زبان اور دل کے اقرار سے ہی ممکن ہے. یہ بات بھی سمجھنے کے لائق ہے. دو شہادتیں، شہادت گواہی کو کہتے ہیں. جو شخص دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے دو گواہیاں دینی پڑتی ہیں. ایک گواہی اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی
اور دوسری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول، میسنجر، پیغمبر ہونے کی، کہ وہ اللہ کی جانب سے آئے، انہوں نے جو کچھ کہا وہ رب کی طرف سے تھا، جو انہوں نے کیا اس پر رب راضی تھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا، اب ہمیں انہی کے راستے پہ چلنا ہے۔ یہ دو گواہیاں دیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو گواہی جو ہے اس کے بغیر انسان اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ زبان اور دل کے اقرار سے ممکن ہے۔ اب دیکھیے بہت سی باتیں ہیں جن کا اقرار انسان اپنی زبان سے کرتا رہتا ہے لیکن دل اس کا ساتھ نہیں دیتا، یہ نفاق ہے۔ جہاں دل اور زبان میچ نہیں کرتے، اندر کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے۔ اسی وجہ سے اقبال نے کہا تھا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ لغت کا مطلب زبان، غریب کا مطلب ہے اجنبی۔ اجنبی زبان کے الفاظ ہیں جب تک کہ تمہارا دل اس کی گواہی نہیں دے دیتا کہ یہی سچ ہے، یہی حق ہے، یہی ازلی صداقت ہے۔ تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دل کا اقرار ضروری ہے، دل کے عمل کے بغیر زبان کا عمل تسلیم نہیں کیا جاتا۔ دین اسلام میں دل کے اس عمل کی کتنی ویلیو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، یقیناً اعمال نیتوں سے ہیں، اور نیت، انٹینشن، ارادہ، یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ ارادہ انسان دل سے کرتا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں زندگی میں تو تجربہ کرتے ہوں گے، اس کے لیے زبان کا قول میٹر بعد میں کرتا ہے، پہلے دل کا ارادہ۔ مثلا آپ اٹھ کے یہاں سے جانا چاہیں تو آپ زبان سے اقرار نہیں کریں گے، لیکن آپ کے دل کے اندر ایک بات آئے گی تو آپ اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اسی طرح سے جیسے شدت کی پیاس لگ رہی ہے، ضروری نہیں آپ زبان سے اقرار کریں، لیکن دل ارادہ کرتا ہے اٹھوں اور پیاس بجھا لوں، یا یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی سورس اختیار کروں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ جب اٹھتے ہیں یہ کام کر لیتے ہیں، زبان سے اقرار تو نہیں کیا، لیکن دل کے اندر ارادہ ہے، تو ارادے کے ساتھ زبان کا اقرار ایکسپٹیبل ہے۔ دل کے اعتقاد کے بغیر، دل کے یقین کے بغیر خالی خولی زبان سے اقرار کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس لیے دل کا اعتقاد پہلے، زبان کا اقرار بعد میں، اور اعضاء کا عمل اس کے ساتھ چاہیے۔ زبان کا ثبوت جب انسان کے اعمال دیتے ہیں تب اللہ کے یہاں اسے سچا مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اس کی زبان اور اس کا دل سچ کہتے ہیں۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ ایمان میں عمل بھی شامل ہے، اور عمل سے مراد دل، زبان اور اعضاء کا عمل ہے۔ رب العزت نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں نماز کو ایمان قرار دیا ہے، اور نماز دل، زبان اور اعضاء کا عمل ہے۔ اب تک کی بات جو ہم نے دیکھی وہ یہ کہ ایمان دل کا اعتقاد ہے، زبان کا اقرار اور اعضاء کا عمل۔ دوسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ انسان اسلام میں دو گواہیاں دیے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، اور یہ گواہیاں دل اور زبان دونوں سے چاہیے۔ تیسری اہم بات ہم نے یہ دیکھی کہ ایمان میں عمل شامل ہے۔ ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ایمان کا تعلق نہ تو دل سے سمجھتے ہیں نہ اعضاء سے، فقط زبان کے اقرار کو ایمان سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں ایمان کا تعلق دل سے بھی ہے اور اعضاء سے بھی، زبان کے ساتھ ساتھ۔ تو ایمان جو ہے وہ فقط قول کا نام نہیں ہے، قول کے ساتھ عمل بھی چاہیے۔ یہ عمل کس کا ہے؟ دل کا بھی، زبان کا بھی، اعضاء کا بھی۔ جیسے ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 کے ریفرنس سے یہ بات کی
کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نماز کو ایمان قرار دیا ہے، اور نماز میں انسان دل سے ارادہ بھی کرتا ہے، دل کا عمل بھی شامل ہوتا ہے، زبان سے الفاظ کی ادائیگی بھی، اور اعضاء کا عمل بھی، تینوں چیزوں کے مجموعے کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز کو رب العزت نے ایمان قرار دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان دراصل قول اور عمل دونوں کا نام ہے، یعنی قول کے ساتھ جب تک عمل نہیں ہوتا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ چوتھی بات ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ بخاری کی کتاب الایمان باب نمبر 33 سے پہلے، یعنی حدیث نمبر 44 ہے، اس سے پہلے اس کا تذکرہ ملتا ہے، الایمان یزید وینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ تو ایمان میں کمی بیشی ہوتی، ایمان ایسے کیسا نہیں رہتا کہ پیدا ہوئے تھے مسلمان گھرانے میں، لہذا ریلیجن کے خانے میں اسلام لکھا گیا ہمارے نام، اور اب ہم اسی طرح کے مسلمان ہیں، ابتدائی دور کے مسلمان تھے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے عمل سے اسے ثابت کیا تھا۔ تو ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ تو ایمان اطاعت اور فرما برداری سے بڑھتا ہے۔ ایمان میں اضافے کے کچھ اسباب ہیں، اور وہ یہ ہیں، نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ ایمان میں اضافے کا سب سے پہلا سبب آپ نے دیکھا علم ہے۔ کس چیز کا؟ وحی کا علم، جو وحی مطلوع ہے قرآن مجید کی صورت میں، اور وحی غیر مطلوع یعنی حدیث رسول۔ تو ایمان میں اضافے کا سبب علم ہے۔ تو ایمان اطاعت اور فرما برداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی اور سرکشی سے گھٹتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے ایمان میں اضافے کی، یہ باتیں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے زندگی کے لیے کہ ایمان میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا فہم حاصل کرنا، یعنی اس کا علم بھی لینا اور اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا۔ لیکن اسماء و صفات کا تعلق ہماری عقل سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام ویسے ہی ہیں جیسے اس نے اپنے لیے مناسب سمجھے، اور وہ ویسا ہی ہے اپنی صفات کے اعتبار سے جیسا اس نے اپنی کتاب میں بتایا، یا جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں پہنچا۔ اس لیے اسماء و صفات کے حوالے سے ہم اپنی عقل سے کوئی ایک بات بھی کریں گے تو ایمان پر برقرار نہیں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم ذاتی طور پر اپنے فہم کے مطابق کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم نے نہ آنکھوں سے دیکھا ہے نہ حواس سے محسوس کیا ہے۔ ہم اس کی ذات کے بارے میں اسی طرح سے فہم حاصل کر سکتے ہیں جیسے اس نے خود بتایا۔ تو دوسرا سبب ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا فہم حاصل کرنا۔ اب آپ دیکھ لیجئے ذمہ داریاں کتنی بڑی ہیں ایمان میں اضافے کے حوالے سے۔ تیسری اہم بات ہے قرآن حکیم کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرنا۔ چوتھی بات ہے حدیث اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا۔ پانچویں ہے رسول اللہ کی سنت کی اتباع کرنا۔ چھٹی ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا، اور ساتواں ہے اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا اور دعائیں مانگنا۔ قرآن مجید کے علم حاصل کرنے میں اور تلاوت کرنے میں کیا فرق ہے؟ علم حاصل کیا جاتا ہے باقاعدہ طور پر استاد کے توسط سے، اور تلاوت خود کی جاتی ہے، یعنی یہ تنہائی کا عمل ہے، اور علم باقاعدہ یعنی اسے اجتماعی ماحول میں سیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں غور و فکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے سمجھا ہے بار بار اس پر غور و فکر کیا جائے، یعنی بار بار اس کے معنی اور مفہوم کو اپنے دماغ میں حاضر کیا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ اس میں میرے کرنے والا کام کون سا ہے، اور یہ کہ رب تعالیٰ کی اس میں ہمارے لیے رحمت کیا ہے، اور یہ کہ کون سے ایسے کام ہیں جن سے رکنے کا حکم دیا گیا۔ تو کتنے ہی پہلو ہیں غور و فکر کے جن پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے سنت رسول کا علم حاصل کرنا، سیرت رسول کا علم حاصل کرنا، اس میں کیا فرق ہے؟ کیا حدیث اور سنت میں کچھ فرق ہے؟ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور جس پر آپ خاموش رہے، تینوں باتیں شامل۔ سنت وہ طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اور اسی طرح سے سیرت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات ہے، حیات طیبہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی بھی اس میں آ جاتا ہے، آپ کے حالات بھی اس میں آ جاتے ہیں، جو واقعات آپ کو پیش آئے سبھی کچھ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اصطلاحی اعتبار سے تینوں میں تھوڑا فرق ہے۔ سیرت کا علم یعنی اس میں اگرچہ احادیث بھی شامل ہو جاتی ہیں، سنت بھی آ جاتی ہے، لیکن سیرت اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کی زیادہ ڈیٹیلز ہیں، آپ کی لائف ہسٹری بھی آ جاتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے بھی آ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی بھی آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے تینوں چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا، تو علم میں اور اتباع میں کیا فرق ہوتا ہے؟ علم کا مطلب ہے کہ اس کا پتہ چل گیا، سمجھ لیا۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، یعنی اس کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کرنا۔ تو یہ ایمان میں اضافے کے اسباب ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا۔ مخلوقات کیا ہیں؟ یعنی انسان، حیوانات، نباتات اور وہ ساری مخلوقات جو آنکھ سے دکھتی نہیں ہیں، یعنی جو حواس کے دائرے میں آ ہی نہیں سکتی، لیکن ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو حواس کے دائرے میں آتے ہیں، ان کے مقابلے میں وہ مخلوقات بہت زیادہ ہیں جو چھپی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر فرشتے، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو نافرمانی نہیں کرتی رب تعالیٰ کی۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن حکیم میں اگر آپ دیکھیے تو قرآن حکیم میں یہ غور و فکر کی دعوت کثرت سے دی گئی۔ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، یعنی باری باری آنے جانے میں، کشتی جو سمندر میں چلتی ہے، نفع مند چیزیں لیے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے، ہواؤں کے چلنے میں، بارشوں کے برسنے میں، اور حیوانات کی زندگی میں اور نباتات کی زندگی میں ہمارے لیے کتنی زیادہ نشانیاں کس کی ہیں؟ اللہ کی ذات کی، کہ سب ایک اللہ کی تخلیق۔ مثلا غور و فکر کرنے والا کس حقیقت تک جا پہنچتا ہے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دو باتیں ذکر کرنا چاہوں گی۔ رات جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی الفاظ دہراتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں۔ یہ آیت دہراتے ہوئے آپ اس نتیجے پر پہنچتے جو آیت ہی کے اندر موجود ہے کہ سبحانک، کہ تیری ذات پاک ہے، ما خلقت ھذا باطلا، کہ تو نے یہ سب کچھ باطل نہیں بنایا، یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا۔ تو غور و فکر کا نتیجہ سامنے آ گیا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، کہ اللہ اس چاند کو ہمارے لیے ایمان والا، امن والا، سلامتی والا، اسلام والا بنا دے۔ ربی و ربک اللہ، اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ۔ تو غور و فکر کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اللہ نے کچھ بھی بے مقصد نہیں بنایا۔ کیا اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ ایمان ایک ریالٹی ہے، ہر ایک چیز میں جب انسان اس ریالٹی کو پا لیتا ہے تو پہلے میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا ہے، پہلے میں کچھ اور بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا اور دعائیں مانگنا، ذکر اور دعائیں یہ ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ اسی طرح اسلامی عقائد کی حقیقت اور اخلاقیات پر غور و فکر کرنا اور انہیں اپنانا، عقیدے کی تعلیم کی وجہ سے ایمان میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ اور کثرت سے نوافل ادا کرنا، تمام عبادات پر مضبوطی سے جمے رہنا، دعوت اللہ میں سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ جو لوگ رب کی طرف بلاتے ہیں ان کو ایسے تجربات ہوتے ہیں، ایمانی تجربات، جس کی وجہ سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا اپنا ذاتی ایمان ہے،
ذاتی معاملات ہیں، ذاتی عمل ہے، لیکن دوسرا شخص ہے کہ جو دوسروں کا درد محسوس کرتا ہے، انہیں بھی دعوت دیتا ہے، پھر جب وہ بھی رب تعالیٰ کو اسی طرح سمجھنے لگتے ہیں، ان کے عمل میں بھی تبدیلی آتی ہے، تو اسے اپنی کوشش کے برابر ہونے کی وجہ سے خوشی نصیب ہوتی ہے اور حوصلہ ملتا ہے اور لوگوں تک اس دین کو پھیلایا جائے۔ ہر پودا جو دعوت دینے والا لگاتا ہے اس کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور اجر میں اضافے کا سبب بھی بنتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اسے قوت نصیب ہوتی ہے کہ میرا وجود کارآمد ہے، مفید ہے، نفع مند ہے، میری وجہ سے بھٹکی ہوئی بھولی ہوئی انسانیت کو راستہ نصیب ہو رہا ہے اور ان کو بھی رب کی طرف رہنمائی مل رہی ہے۔ تو یہ چیز انسان کے ایمان میں اضافے کا سبب بن جاتی۔ پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ سب سے آگے بڑھ جائے۔ حق اور صبر کی تلقین کرنا یہ ود ان دا گروپ ہے، یعنی ایک ایکٹیویٹی یہ ہے کہ انسان ان لوگوں کو رب کی طرف بلائے، دعوت دے جو لوگ رب کی طرف ابھی نہیں آ پا رہے۔ ایک ایکٹیویٹی ان لوگوں کی ہے جو رب کی طرف آ چکے، اب ان کے لیے دین پر قائم رہنا مشکل ہے، شیطان بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، انسان ڈگمگا جاتا ہے۔ ایسے میں جس کی بات دوسرے کو حوصلہ دیتی ہے اور اسے دین پر قائم رہنے میں مدد دیتی ہے، وہ تواصو بالصبر کر رہا ہے نا۔ صبر کا مطلب ہی ہے جم جانا، ثابت قدم رہنا، اور جم جانے کی جو تلقین کرتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہو۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ایمان سے قدم اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ازلی فریضہ شیطان نے اپنے ذمے لیا تھا، اور جو لوگ ابلیس کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں وہ اسی طرح سے ایمانی کاموں اور نیک اعمال سے لوگوں کے قدم اکھاڑتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جیسے صبر کی تلقین کرنا، ایسے حق کی تلقین کرنا، یعنی جہاں پر کوئی خرابی دیکھی، کوئی برائی دیکھی تو حق بات ضرور پہنچا دینا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو حق کو جانتے ہیں لیکن فقط اس وجہ سے نہیں بتا پاتے کہ میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ کیا فائدہ بتانے کا کہ میں بتاؤں اور اگلا نہ مانے، اور بتانے سے حالات اور خراب ہو جائیں۔ یہ کتمان حق ہے، اسی میں پہلی قومیں مبتلا ہوئیں اور وہ صفحہ ہستی سے بظاہر تو نہیں مٹیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ریجیکٹ کر دیا اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو لے آیا تاکہ اب وہ حق کی تلقین کریں اور صبر کی تلقین کریں۔ انسان جب دوسرے کو حق کی تلقین کرتا ہے، آپ یہ دیکھیے مشکل تو ہوتی ہے لیکن ایک انگلی دوسرے کی طرف کرتا ہے، 4 انگلیاں اس کی طرف بڑھتی ہیں۔ یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ جب انسان دوسرے کو تلقین کرتا ہے تو دوسرے اسے تلقین کرتے ہیں۔ تو شیطان انسان پر یہ عمل کرتا ہے، نہ کہو نہ کوئی آپ کو کہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی ذات کو دوسروں کی باتوں سے بچانے کے لیے حق گوئی سے بچتے پھرتے ہیں کہ کہیں حق نہ کہنا پڑے، لیکن جب انسان حق کہتا ہے تو اس کا دل اطمینان محسوس کرتا ہے۔ یہ ایمان میں اضافے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور حق اور صبر کی تلقین نہ کرنے والوں کے ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا کرنا، یہ ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اپنے اندر سچے مومنوں کی صفات پیدا کرنا، علمی مجالس میں شرکت کرنا، صالحین کی صحبت اختیار کرنا، کافرانہ کاموں اور کبیرہ گناہوں سے دور رہنا، یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کافرانہ کام کون سے ہیں؟ وہ جو ایمان والے نہیں ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی شناخت اور پہچان نہیں بتائی، ہر وہ کام جو اللہ کا ناپسندیدہ ہے کافرانہ کام ہے، چاہے اس کے بارے میں سارے انسان مل کر فیصلہ کر لیں کہ یہ کافرانہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اگر دیکھا جائے تو چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی مشابہت اختیار کی جاتی ہے، سلام کرنے میں مشابہت، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس طریقے سے انسان ایمانی کاموں سے رک جاتا ہے۔ جس وقت ہماری کسی سے بات ہو، ہمیں کیا حکم دیا گیا، آپ نے کس طرح سے آغاز کرنا ہے گفتگو کا، السلام علیکم،
سلامتی کی دعا سے. تو ہیلو میں کیا ہے؟ ایسا نہیں لگتا کسی انسان کے انسلٹ کی ہے. مثلا آپ ٹیبل بجا دیں یا دروازہ بجا دیں یا ہیلو کہہ دیں، آواز ہی ہے نا، ساؤنڈ، جس میں کسی قسم کی کوئی برکت اور رحمت شامل نہیں ہے. جس وقت سلامتی کی دعا دیتے ہیں تو یہ اسلامی طریقہ ہے، اور جب یہ اختیار نہیں کرتے تو یہ غیر اسلامی طریقہ ہے. اور ہر غیر اسلام کیا ہے؟ ظاہر و اسلام نہیں ہے، تو وہ دوسرے دائرے میں چلا جاتا ہے. اسی طرح سے زندگی کے سارے معاملات ہیں. پھر ایمان کو کمزور کرنے والے کاموں سے اجتناب کرنا، یہ ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے. اسی طرح ایمان گناہ اور معصیت سے یعنی نافرمانی کے کاموں سے گھٹتا ہے اور کسی بوسیدہ کپڑے کی طرح پرانا ہو جاتا ہے. یعنی جب انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو ایمان ایسے جیسے گھس جاتا ہے، اور جیسے پرانا کپڑا پھٹ جاتا ہے ایسے ہی ایمان کی بھی دھجیاں بکھر جاتی ہیں. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے 5 نمبر پر. تو ایمان میں کمی کے چند اہم اسباب یہ ہیں. نمبر 1، دین سے اعراض کرنا، یعنی دین سے منہ پھیر لینا، نہ دین کا علم حاصل کرنا، نہ دین پر عمل کرنے کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنا، یہ دین سے منہ پھیرنا. نہ دین کی دعوت دینے کو اپنا معاملہ سمجھنا، نہ دین کی سربلندی کو اپنا معاملہ سمجھنا، یہ دین سے اعراض کرنا ہے. دوسری چیز غفلت ہے. غفلت اس حالت کو کہتے ہیں جو نیند اور بیداری کے درمیان انسان پر طاری ہوتی ہے. جب انسان اپنے ماحول سے بیگانہ ہو رہا ہوتا ہے اس حالت کو غفلت کہتے ہیں. کان اگرچہ کھلے ہیں، آوازیں پڑ رہی ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا، سمجھ نہیں آتی. آنکھیں جو دیکھ رہی ہوتی ہیں دھندلا رہا ہوتا ہے. انسان جب نیند کی آغوش میں جا رہا ہوتا ہے تو آنکھیں جبری بند ہو رہی ہوتی. اور کیسی عجیب بات ہے، انسان جب سویا ہوا ہوتا ہے یا نیند کی آغوش میں جا رہا ہوتا ہے وہی کان جو سنتے ہیں ان کی سماعت کہاں جاتی ہے؟ غفلت کی حالت میں انسان سننے کے باوجود نہیں سنتا، انسان دیکھنے کے باوجود نہیں دیکھ رہا ہوتا، اور انسان سمجھ نہیں پاتا. تو غفلت ایمان میں کمی کا سبب بنتی ہے. تیسری اہم بات ہے گناہوں اور نافرمانیوں کا ارتکاب کرنا. دینی علوم سے جہالت، یہ ایمان میں کمی کا سبب بنتا ہے. نفس کی بری خواہشات کی پیروی کرنا، دنیا کی محبت اور اس کی زینت کی طرف مائل ہونا، برے لوگوں کو دوست بنا لینا، لہو و لعب کی مجالس میں شرکت کرنا، شیطانی کاموں میں رغبت. یہ عبداللہ بن عبد الحمید نے اپنی کتاب الایمان حقیقتہ، اس کتاب میں تحریر کیا ہے، والیوم 1 ہے، پیج 23 ہے. اور 7ویں بات یہ ہے کہ اہل ایمان آپس میں برابر نہیں ہوتے. یہ ایمان کے بارے میں بنیادی حقائق. رب العزت نے قرآن حکیم میں ذکر کیا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، پھر ان میں سے کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، یعنی اسے اس کا حق دینے والا نہیں. ظلم کہتے ہیں حقدار کو اس کا حق نہ دینا اور کسی چیز کو اس کا جائز مقام نہ دینا. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کوئی میانہ رو ہے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے. یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 ہے. یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ لوگ تو اپنے نفس پر ظلم کرتے رہتے ہیں، کچھ میانہ رو ہیں یعنی درمیانے درجے کے لوگ ہیں، اور کچھ اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں. اللہ سے یہ دعا ہے ہم سب کو نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنا دے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب ایمان اور اسلام کا اکٹھے ذکر ہو تو ان میں فرق ہوتا ہے. ایسی صورت میں ایمان سے مراد اعتقادات اور باطنی اعمال ہیں اور اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوتے ہیں. جب دونوں کا الگ الگ ذکر ہو تو ہر ایک سے دونوں ہی مراد ہوتے ہیں. یعنی اکیلے ایمان کا ذکر ہو تو اسلام بھی شامل ہوگا، کیونکہ ظاہری اعمال کی ایمان کے بغیر کوئی حیثیت نہیں. جب اکیلے اسلام کا ذکر ہو تو اس میں ایمان بھی شامل ہوگا، کیونکہ ایمان کے بغیر عمل بیکار ہے. مجموع الفتاوی
یہ ابن تیمیہ کے فتاوی ہیں، والیوم 7 پیج 13 پر ہے۔ در حقیقت ایمان اور اسلام دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی لازم و ملزوم ہیں جیسے درخت کا ظاہری حصہ اپنی جڑ سے یا بدن اپنی روح سے لازم و ملزوم ہوتا ہے۔ تو اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ سادہ سی بات ذہن میں رکھ لیں، اکٹھے آئیں تو اسلام اور ایمان دونوں میں فرق کیا جاتا ہے، پہلی بات، اور اگر الگ الگ آئیں تو دونوں سے دونوں ہی مراد ہوتے ہیں۔ مثلا ایمان بولیں تو ایمان اور اسلام دونوں ہی مراد ہوتے ہیں، اور اگر اسلام بولیں تو اسلام سے مراد اسلام اور ایمان دونوں ہی ہوتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔